کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانہ لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ محبوب خدا کی یہ آرزو دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمارا مال اتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، باخدا تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا، البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجیے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو چاہو۔ کعب بن اشرف بولا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم پورے عرب میں حسین اور جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف، اچھا تو اپنی اولاد کو رہنے رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو کل کلاں ہماری اولاد کو گالیاں دی جائے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو کل کلاں ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 وسق کے بدلے ان کو گروی رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ہمیں مطعون ٹھہرائیں گے، البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں، بولا منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود حارث العبیس بن جبر عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ لیا اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ یہ وعدہ کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں سے ایک محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، اور دیکھو ہم اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلائی جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑھے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھی کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میری نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یک کے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو سونگھی۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے اسے فوراً ہی قتل کر دیا۔